اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم وعلی آلہما واصحابہما اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین، آج حضرت بندگی میاں سیدنا شاہ دلاور مقبول خدا و مہدی رضی اللہ تعالی عنہ غایۃ الرضوان کا 500 سالہ بہرام کا یادگار ترین مقدس ترین موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہسٹوریکل ٹائم میں ہمیں رکھا ہے جب 500 سالہ عرس فیض لینے اور دینے کا موقع عنایت کیا ہے۔ 500 سال کا طویل عرصہ کوئی معمولی عرصہ نہیں ہوتا۔ عزیزان محترم، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ بڑی ترتیب سے مہدی علیہ السلام کے 5 خلیفوں کے عرس ایک کے بعد ایک آتے ہیں، آگے پیچھے نہیں ہوئے ہیں۔ جیسے فرزند اکبر و جانشین حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس شریف وصال مبارک سن 918 یا 919 ہجری میں ہوا ہے۔ 1418 یا 1419 ہجری میں 500 سال مکمل ہو گئے حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال مبارک کو۔ پھر خلیفہ دوم حضرت بندگی میاں سیدنا شاہ خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت ہوتی ہے سن 930 ہجری میں۔ 1430 ہجری میں پورے 500 سال مکمل ہو گئے۔ پھر تیسرے خلیفے حضرت بندگی میاں شاہ نعمت مقراض بدعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک سن 935 ہجری میں ہوتا ہے، ترتیب سے 19 30 پھر 35۔ سن 1435 ہجری میں حضرت شاہ نعمت مقراض بدعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 500 سالہ عرس شریف ہو گیا۔ پھر چوتھے خلیفے حضرت بندگی میاں شاہ نظام دریائے وحدت آشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک سن 940 ہجری میں ہوا، اور 1440 ہجری میں آپ کے 500 سالہ عرس شریف کا مقدس موقع گزر چکا۔ اب 1443 ہجری ہے، حضرت شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہوا ہے سن 1444 ہجری ہے، اور 944 ہجری میں آپ کا وصال مبارک، یعنی پورے 500 سالہ۔ ان 500 سال کے عرصے کو ہم آپ نے دیکھا ہے، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اور ایک بات سیرت طیبہ بہت ہی میں مختصر اور تبرکن سنانے والا ہوں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ فتنے چوطرف سے وار کر رہے ہیں۔ آپ تلاش کر رہے ہیں سچے مہدی کی، جھوٹے مہدی کے روپ میں سچے مہدی کو تلاش کر رہے ہیں۔ نسلیں گزر چکی ہیں، جو ہستیاں 550 سال پہلے حضرت سید محمد جیون پوری ابن سید عبداللہ و بی بی آمنہ علیہ السلام کو مہدیت معودہ یوں ہی نہیں مانا، بے شمار معجزات، بے شمار مرائکلز دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد، پرکھنے کے بعد، تحقیق کر لینے کے بعد مہدی معود برحق علیہ السلام مانا۔ آپ کوئی آتا ہے، درخت کا سوکھا پتا گرتا ہے، گرنے دیجئے، مہوری میں گیا، گوبر میں گیا، اس کی پرواہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت تک سچے اور اچھے پکے مہدویوں کو رکھیں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ نے لایا ہے اس قوم کو، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی قوم ہے۔ تو یہ 500 سالہ مبارک موقع ہے، مجھے اور آپ سب کو، ہم سارے مہدویوں کو بتا رہا ہے کہ تم اپنے ایمان کا جائزہ لو، ہمیشہ ریوائز کرتے رہو، ریویژن کرتے رہو، دیکھتے رہو، ٹٹولتے رہو۔ پاسپورٹ جیسا ایکسپائر ہوتا ہے ویسے ہی ایمان بھی ایکسپائر ہوتے رہتا ہے، بری صحبتوں کی وجہ سے، معلومات نہ ہونے کی وجہ سے، یا انجان رہنے کی وجہ سے۔ پاسپورٹ کے بغیر تو ٹریول نہیں کیا جا سکتا، وائلڈ پاسپورٹ کے ذریعے، تو پھر ویلڈ آئی ڈی مہدوی کی اگر آپ نہیں رکھتے ہیں تو سوچئے کیسا ہوگا۔ 500 سال پہلے یہ مقدس ہستیاں اپنی مبارک آنکھوں سے مہدی معود برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات کو بھی دیکھا، ذات کی ہر بات کو بھی دیکھا، اور جتنے ایمان لانے والے تھے ان میں خاص طور پر مبشرین کی جماعت ہے، جن میں حضرت شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ 5ویں نمبر پر آتے ہیں، خلیفے کے اعتبار سے بھی، خطئی جنتی ہونے کے اعتبار سے بھی 5ویں نمبر پر آتے ہیں۔ یہ ماں پیٹ سے ایمان والے ہیں، بائی برتھ، ازلی ایمان والے جنہیں کہتے ہیں۔ ان کی سیرت طیبہ، ان کا مہدی علیہ السلام پر ایمان لانا، مہدی کی ذات کو جاننا، پہچاننا، ذات پر ایمان لانا، یہ اہم ہے۔ 500 550 سال کے بعد آنے والے اللہ ملیہ پوچیا کی صحبتوں میں رہنے والے، منکروں کی صحبت میں رہنے والے کراس کوسچن کرتے ہیں، یہ کوئی ویلڈ بات نہیں ہے۔ تو جتنے بھی، یہ میں خاص طور پر چونکہ آج 500 سالہ بہرام کا مقدس موقع ہے، یہ بتا رہا ہوں کہ ہمیں مضبوط ہونا ہے، گھٹ ہونا ہے،
اللہ تعالیٰ نے انہی مقدس ہستیوں کے وسیلے سے اور صدقے سے ہمیں بتایا کہ حضرت سید محمد جیون پوری علیہ الصلاۃ والتحیات حقیقی مہدی تھے، جن کا ذکر قرآن پاک میں اشارتاً و کنایتاً کیا گیا ہے، اور احادیث متواتر المعنی میں پوری تفصیل بتا دی گئی ہے، نام، مقام، کام، سب چیز کو بتا دیا گیا۔ تو یہ ہستیاں دیکھ کر ایمان لائے ہیں، پرکھ کر ایمان لائے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کے حصے میں ایمان کی دولت کے ساتھ ساتھ مہدی علیہ السلام کی خلافت، مہدی علیہ السلام کے خلیفے ہونے کا عظیم مرتبہ اور شرف بھی رکھا تھا۔ عزیزان محترم، حضرت بندگی میاں سیدنا شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایات کے اعتبار سے راجہ کے گاؤں میں پیدا ہوئے جو نان مسلم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو رنگ اور روپ میں بے مثال بنایا تھا، بہت خوبرو تھے، مثالی، انتہا درجے کے خوبصورت تھے۔ آگے آپ سنیں گے کہ ان کو مال غنیمت میں کون لے لیا، کون سلیکٹ کر لیا، تو خود اندازہ ہو جائے گا کہ جب ایک خوبصورت بچہ ہوتا ہے تو اس کو کون لیتے۔ الغرض راجہ دلپت رائے گوڑ اس کے گاؤں کے آپ تھے اور آپ بکریاں چراتے تھے، چھوٹی سی عمر تھی، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بائی برتھ ازلی ایمان والا بنایا، اس لیے شروع سے خدا طلبی کٹ کٹ کر بھری ہوئی تھی۔ جب سلطان حسین شرقی اسلامی مملکت کے بچانے کے لیے راجہ دلپت رائے گوڑ سے جنگ کر رہا تھا تو مہدی علیہ السلام کو معلوم ہوا، مہدی علیہ السلام اس جنگ میں خود ذات سے شریک ہوئے اور راجہ سلطان حسین شرقی کی مدد اور معاونت کے لیے آپ نے میدان جنگ میں کودا اور راجہ دلپت رائے پر وار کیا تو اس کا دل نکل کر باہر آ گیا، اور اس کے دل پر وہ نقش اور وہ امیج تھا جس کی وہ پرستش اور پوجا کرتا تھا، جس بت کی۔ تو مہدی علیہ السلام اس موقع پر تاریخی بات ارشاد فرمائے کہ باطل کی پرستش اور عبادت میں اتنا اثر کہ دل پر اس کا عکس آ گیا ہے، تو حق کی پرستش، حق کی عبادت کا کیا کچھ نہیں ہوگا، یہ کہنا تھا۔ 12 سالہ حالت جذب لگا۔ تو میں اس تفصیل میں گئے بغیر حضرت شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک بہت ہی تبرکاً اور مختصراً پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ جنگ ہو گئی، جنگ ہونے کے بعد راجہ تو جہنم رسید ہو گیا، مہدی علیہ السلام کی تلوار کا وار تھا، 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس کے بعد اسلامی جب جنگ ہوتی ہے، کافر سے جب جنگ ہوتی ہے تو کفار کی طرف سے ملنے والا مال، متاع، زر، زیور، اور جو لوگ ہوتے ہیں، مرد ہوتے ہیں انہیں غلام، اور عورت جو ہوتے ہیں انہیں باندی بنا لیا جاتا ہے، اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ اسلامی جنگ کے بعد جب مال غنیمت میں جو چیز آتی ہے پھر وہ مجاہدین میں اور مسلمانوں میں تقسیم کر دی جاتی ہے۔ اب مال غنیمت کے طور پر حضرت شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے تھے، آئے تھے، اور صرف آپ کی عمر 12 سال کی تھی۔ تو بادشاہ کی بہن سلیمہ خاتون کی نظر پڑی اور انہوں نے، وہ لاولد تھے، تو بادشاہ نے اپنی بہن کو حضرت شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، حوالے کر دیا۔ سلیمہ خاتون لے لی، ایک بہترین بڑا محل، کئی خدمت گزار، عالی شان ساری سہولتیں جتنی محل میں ایک شہزادے کے زندگی کے لیے ہوتی ہیں اتنی ساری سہولتیں حضرت شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مختص کر دی گئی۔ لیکن جب سلیمہ خاتون لے لیے تو نام پچھلا کیا تھا، تاریخ خاموش ہے۔ سلیمہ خاتون لے کر ان کا حضرت شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام رکھے دلاور، ایک نام دیے دلاور، اور دلاور فارسی ورڈ ہے، 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ دل آور جسے کہتے ہیں، جیسے اس کے معنی ہے بہادر کے، شجی، جیوٹ، اور ایک دل جلا، اس کے دلاور کے معنی ہے دل جلا، یعنی دل جس کے دل میں ایسی کچھ سوز ہو کہ دل بنانے والے کی محبت سے سرشار ہو۔ حضرت شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لیا گیا 12 سال کی عمر، چھوٹی سی عمر، اب سلیمہ خاتون لے لیے، ایک محل مختص کر دیے، کئی خدمت گزار غلام باندھ دیے، آپ کی خدمت میں لگا دیے، ساری آسائشیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن حضرت شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ ہے کہ آپ ہمیشہ مستغرق، ہمیشہ مدہوش، ہمیشہ اپنے خالق اور مالک کی چاہت میں، طلب میں ڈوبے ہوئے، مستغرق جسے کہتے ہیں، ڈوبے ہوئے، بے حال ہیں۔ اب جب سلیمہ خاتون یہ دیکھے کہ ایک کمسن بچے کو، انتہائی خوبصورت بچے کو ہم لیے لاولد ہونے کی وجہ سے، لیکن یہ بچہ تو مستغرق ہے، ہمیشہ مدہوش ہے، لہذا یہ ہمارے کام کا نہیں، ہماری جاگیر کا رکھوالا نہیں ہوگا، ہماری جاگیر کا دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہوگا، اتنی بڑی جاگیر، سب کچھ ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ حضرت سید محمد جیون پوری کے حوالے کر دیتے ہیں، چونکہ وہ ولی کبیر ہیں، ابھی مہدی علیہ السلام کے مہدیت کا اظہار نہیں ہوا تھا، لیکن آپ کی ولایت کا، آپ کی شرافت کا، آپ کے اخلاق حسنہ کا بہت زیادہ شہرہ ہو گیا، جس کی وجہ سے سلیمہ خاتون نے بادل ناخواستہ خوبصورت ترین حضرت شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہدی علیہ السلام کے پاس بھیجا دیا
جب لے کر حضرت شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہدی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں لائے تو مہدی علیہ السلام اس وقت وضو فرما رہے تھے اور سر کا مسح کر رہے تھے. تو اس کے بعد آپ سے کہا گیا کہ یہ دلاور ہے، آپ کی خدمت میں لایا گیا ہے، یہ بہت ہی ہمیشہ مدہوش، مستغرق اور اللہ کے عشق میں محبت میں ڈوبا رہتا ہے، لہٰذا یہ آپ کی صحبت میں رہ جائے تو بہت اچھا ہوگا. تو مہدی علیہ السلام دیکھتے ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ اسے دلاور مت کہو، یہ شاہ دلاور ہے. خلیفۃ اللہ کی زبان اقدس سے نکلنے والے ایک ایک لفظ پر ایمان بھی ہونا، ایقان بھی ہونا اور احترام بھی ہونا. اس ہستی کے تعلق سے آنے والے کا بظاہر کوئی نسب حسب معلوم نہیں ہے، لیکن خلیفۃ اللہ ہیں، سچے مہدی ہیں، اس لیے آپ کو معلوم تھا کہ اللہ نے اسے میری خلافت کے لیے چن لیا ہے، ازلی ایمان والا ہے، لہٰذا آپ نے فرمایا کہ یہ خدا کا مقبول ہے اور میرا مقبول ہے. حاضرین محترم، اتنے مناقب ہیں، اتنی بشارتیں ہیں کہ اگر میں سنانے لگوں تو گھنٹوں لگ جائیں گے. مہدی علیہ السلام کی زبان اقدس سے حضرت شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بہت سی بے شمار بشارتیں. چونکہ آپ جب مہدی علیہ السلام سے ملتے ہی آپ نے مہدی علیہ السلام کا پسخوردہ لیا، پیا، اس کے بعد ذکر کی تلقین پائے، پانے کے بعد ہی آپ پھر سے اس طرح سے مدہوش ہو گئے کہ مہدی علیہ السلام خود اس موقع پر ارشاد فرمائے، کم سن آنے والے شاہ دلاور، جسے شاہ دلاور مہدی نے کہا، اس کے تعلق سے مہدی علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ فرش سے لے کر عرش تک اس پر روز روشن کی طرح سب چیز عیاں ہو گئی ہے. جو مدہوشی تھی، جو ڈوبے ہوئے تھے، وہ مقصد مل گیا مہدی علیہ السلام کی صحبت پاک میں آنے کے بعد. چنانچہ جیون پور سے پھر مہدی علیہ السلام دانا پور گئے. تو آپ کے ساتھ دیکھیے، جیون پور میں مہدی علیہ السلام ہجرت کا آغاز فرما رہے ہیں. مہدی علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ جیون پور ہے، اتر پردیش. وہاں پر ملے ہیں حضرت شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وصال مبارک تک مہدی علیہ السلام کے ساتھ رہے. صرف 14 یا 16 برس کا عرصہ جب آپ کو میاں دراج کی مسجد میں چھوڑ دیا گیا. دانا پور میں مہدی علیہ السلام جیون پور سے ہجرت کیے، دانا پور میں آئے. وہاں پر مہدی علیہ السلام کو بی بی الہ دادی رضی اللہ تعالی عنہا کو بتا دیا گیا کہ آپ کے شوہر مہدی آخر الزماں ہیں. بی بی نے 3 دنوں کے مسلسل بشارت ملنے کے بعد مہدی علیہ السلام سے ذکر کیا تو مہدی علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ ہاں بی بی، اللہ کی طرف سے ہمیں بھی معلوم کرایا جاتا ہے، لیکن ابھی وقت نہیں آیا، جب اظہار کا وقت آ جائے گا ہم اعلان کر دیں گے. بی بی تصدیق کیے، ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصدیق کیے اور حضرت شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تصدیق کر لیے کہ یہی ذات مہدی موعود برحق ہے. اس کے بعد نکل کر مہدی علیہ السلام آگے کی طرف گئے ہجرت کرتے ہوئے، دانا پور سے دوسری جگہ ہجرت کرتے گئے. لیکن دانا پور میں حضرت شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استغراق کا، آپ کے جذبے کا عالم یہ تھا کہ آپ صرف نماز کے لیے اٹھتے پھر سے مدہوش ہو جاتے. 16 سال کا عرصہ ایسے ہی گزرا اور مہدی علیہ السلام ہجرت در ہجرت کرتے ہوئے حج بیت اللہ کو چلے گئے. اور حج بیت اللہ کرنے کے بعد جب واپس کھمپایت کے سمندری راستے سے آئے اور احمد آباد میں جب آپ تشریف لائے مہدی علیہ السلام حج کے، یعنی 16 سال کا عرصہ، تو حضرت شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ میاں دراج کی مسجد میں تھے. وہیں پر مہدی علیہ السلام نے وہاں پر میاں دراج کے حوالے کر دیا تھا کہ ان کی دیکھ ریکھ کرو. تو 16 سال کے طویل عرصے کے بعد مہدی علیہ السلام جب احمد آباد پہنچے ہیں تو احمد آباد میں اور دانا پور میں کئی سو کلومیٹر کی مسافت ہے، اتنا فاصلہ، اتنا ڈسٹینس ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہی احمد آباد میں مہدی علیہ السلام تشریف فرما ہوئے تو مہدی علیہ السلام کی خوشبو کو حضرت شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ دانا پور میں محسوس کر لیے اور فرمائے کہ یہ بو کدھر سے آ رہی، میرے آقا کی، میرے مولا کی بو کدھر سے آ رہی ہے. اب اس کے بعد 16 سال کے عرصے میں آپ بیٹھے رہنے کی وجہ سے پیر اکڑ گئے. گھنٹہ 2 گھنٹے کوئی بیٹھ جائے تو پیر اکڑ جاتے ہیں. 16 سال کا طویل عرصہ مستغرق ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے، اپنے فضل سے نمازوں کے اوقات پر اٹھا رہا ہے. نمازیں قضا نہیں ہو رہی، نمازیں پڑھیں پھر مدہوش ہو جا رہے ہیں، کچھ کھلا دیا جا رہا ہے، کچھ پلا دیا جا رہا ہے، پھر سو جا رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کو پھر سے یہ منظور تھا کہ عاشق کو پھر سے معشوق سے ملا دے، محبوب کو پھر سے حبیب سے ملا دے، خلیفے کو پھر سے مہدی سے ملا دے. چنانچہ حضرت شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بو کو رہبر بنا کر تیز تیز چلنے لگے. تو میاں دراج آپ کی تیزی میں ساتھ نہیں دے سک رہے تھے. تو میاں دراج کو کہا کہ آپ میرے قدم کو دیکھتے ہوئے آ جائیے. تو اس طرح حضرت شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ دانا پور سے نکل کر مسلسل دن اور رات چلتے رہے
11 دن کے بعد احمد آباد میں جا کر ملے مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے. تو 11 دن کے بعد جب مل گئے، 16 سال کے اس وقفے کے بعد مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وصال مبارک تک حضرت شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی مہدی علیہ السلام سے جدا نہیں ہوئے. اور مہدی علیہ السلام اس کے بعد جب احمد آباد سے آگے ہجرت کرتے، جہاں بھی جاتے، جہاں بھی دائرہ باندھتے، جہاں مہدی علیہ السلام کا حجرہ بنایا جاتا، جھوپڑی بنائی جاتی، تو حضرت شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل تھا کہ مہدی علیہ السلام کے جھوپڑے کے بالکل پیچھے اپنا جھوپڑا بناتے. تو کئی سال ایسا ہوتا تھا کہ مہدی علیہ السلام کے جھوپڑے کے پیچھے بیٹھ کر عشق میں ڈوبتے، ایسے ڈوبتے کہ عشق کی تاب نہ لا کر آپ کو مجبوراً باہر نکل جانا پڑتا تھا، چونکہ مہدی علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ بڑا اونچا تھا. آپ عشق کے ایسے پیمبر تھے کہ اللہ نے آپ کے ذریعے سارے عاشقوں کو عشق بانٹا. تو حضرت مہدی علیہ السلام کے وسیلے سے پھر کچھ عرصے کے بعد، کچھ برسوں کے بعد حضرت شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں بھی مہدی علیہ السلام کے جھوپڑے کے پیچھے اپنی جھوپڑی، اپنی جگہ مختص کرتے تھے، وہاں پر سکون ملنے لگا، پھر کوئی ایسی بے چینی نہیں ہوئی. الغرض امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مرتبہ وضو کر رہے ہیں، حضرت شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کرا رہے ہیں، اور وضو کے دوران امامنا علیہ السلام کے جسم اطہر سے گرنے والے خطرات سے، پانی جو وضو کا گر رہا ہے ان خطرات سے ھذا مہدی موعود، ھذا خلیفۃ اللہ، یہ الفاظ آ رہے ہیں. تو حضرت شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سننے کے بعد مہدی علیہ السلام سے عرض کیے کہ میران جی، آپ کے وضو کے جو خطرات نیچے گر رہے ہیں اس سے صدا آ رہی ہے، اس سے آواز آ رہی ہے کہ ھذا مہدی موعود، ھذا خلیفۃ اللہ. تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ میاں دلاور، یہی نہیں بلکہ بندہ جہاں جہاں جاتا ہے، کنکروں سے، پتھروں سے، پہاڑوں سے، ہر طرف سے یہی آواز آتی ہے، تم ازلی ایمان والے ہیں، اس لیے تم سنیے، جو کوئی تمہارے جیسے ازلی ایمان والے کان رکھے گا وہی اس آواز کو سن سکے گا. ابھی کیا ہونا، 500 سال پہلے ذات کو بھی دیکھ لیے، اور دنیا میں جتنے پیغمبر آئے ہیں، جتنے اللہ کے خلیفے آئے ہیں، ان کا سب سے بڑا تر امتیاز اخلاق حسنہ، ان کے اخلاق. اور پھر دوسری چیز ہے معجزات. معجزات کو دیکھ کر ایمان لائے ہیں. معجزات میں لاجک نہیں چلتی. جن باتوں کے ظاہر ہونے پر، اخو پذیر ہونے پر انسانی عقل حیران رہ جائے کہ کیا یہ بھی پاسبل، یہ بھی ہو سکتا، اسے ہی معجزہ کہتے ہیں. تو اللہ کے خلیفے کے وضو کے خطرات سے یہ صدا آنا اور اس صدا کو سننا، یہ شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت تھی. الغرض اب بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم نہیں تھے، حالانکہ جو چیز عقائد کی بنیاد پر لکھی گئی ہے محضر شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج جس کے تعلق سے اجماعی طور پر لکھی گئی ہے، اور اس اجماع کی، اس محضر کی تصدیق کرنے والی ہستیوں میں نمبر 1 حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شاہ قنوی صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر اصحاب مہاجرین بے شمار ہیں. اس محضرے کو پڑھ لو تو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ہستی کیسی ہستی تھی. اور یہ تو میاں عالم باللہ سجاوندی رحمۃ اللہ علیہ کو پسخوردہ دیے تو ان کا علم چھین لیا گیا، پھر پسخوردہ پلایا گیا تو پھر انہوں نے کتاب لکھی. یہ وہ ہستی تھی. ان کے تعلق سے اگر کوئی ایسا گمان بھی کرتا ہے تو بے ادبی ہے، آدمی کا ایمان سلب ہو جائے گا. یہ اللہ کے خلیفے کے 5ویں خلیفے ہیں، کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت بلند مرتبہ عطا کیا ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام رفع حاجت کے لیے، ضرورت کے لیے گئے ہوئے تھے. کچھ اصحاب آئے، اپنا کچھ معاملہ تھا، کچھ مسئلہ تھا، پوچھنے کے لیے آئے. انتظار کرے، ٹھہرے رہے، آپس میں ڈسکشن چل رہا ہے. مہدی علیہ السلام رفع حاجت کے بعد تشریف لائے. پوچھا بھائیو کیا بات ہے، آپ لوگ کیوں جمگٹا ہے، کس لیے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میران جی، ہم آپ سے ایک مسئلے میں پوچھنے کے لیے آئے ہیں. تو امامنا مہدی علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ دیکھو، اگر بندہ موجود نہ ہو تو تم میاں دلاور سے اپنے معاملات پوچھ لو. جس طرح تم میری پیشی میں آتے ہو ویسے ہی تمہیں جواب مل جائے گا. اب اس سے بڑا عالم کون ہوگا جو خلیفۃ اللہ فرما رہے کہ میرے پاس اگر کوئی آنے میں تمہیں رکاوٹ ہے، میں نہیں ملوں، اویلیبل نہ ہوں، تو پھر ایسی صورت میں میاں دلاور سے پوچھ لو. ایسی بے شمار بشارتیں ہیں. میں جیسا عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ ہم سناتے بیٹھ جائیں تو بہت وقت لگے گا. اور جب امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم ہجرت کرتے کرتے فرا مبارک پہنچ گئے، اور فرا مبارک میں آپ کا وصال مبارک کا وقت قریب آنے لگا، تو سب سے پہلے وصال مبارک سے 6 مہینے پہلے حضرت شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معلوم کرا دیا گیا تھا کہ مہدی آخر الزماں علیہ السلام کا وصال مبارک ہونے والا ہے. چنانچہ آپ مہدی علیہ السلام سے اپنے معاملے کو پیش کیا تو مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں تمہارا خواب صحیح ہے. تو یہ وہ ہستی تھی.
حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہستیوں کو مرتبے اتنے بلند رکھے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک قبرستان کے پاس سے حضرت شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے. غیب سے ندا آئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ اے دلاور، تمہارے سامنے جو خبر ہے اسے عذاب دیا جا رہا ہے، اپنا پیر رکھ دو، ہم اپنی رحمت سے اپنی مغفرت سے اس کے عذاب کو روک دیتے ہیں. چنانچہ آپ اس کی خبر پر پیر رکھے اور عذاب روک دیا گیا. عزیزان محترم، یہ اللہ کو دیکھنے اور دکھانے والی ہستیاں ایسی رہی ہیں کہ ان کی پوری زندگی عشق الہی سے سرشاری میں ڈوب کر گزر گئی ہے. حضرت بندگی میاں سیدنا شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کو جلنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. ذرا کان کھول کر سن لیجئے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے جلنے کے لیے ہی پیدا کیا ہے. اگر جو دنیا میں عشق الہی کی آگ اور اللہ کے راستے میں فخر و فاخر کی آگ میں نہیں جلے گا، وہ تو دوزخ کی آگ میں جل کر رہے گا. اب سوچئے کہ یہ وہ ہستی ہے جن کے پاس برسا برس تک مہدی علیہ السلام کے حضور میں صرف ایک لنگی تھی، صرف ایک لنگی، برسا برس تک. سوچئے ان کے فخر و فاخر کا عالم. جب آپ کا دائرہ آخری میں بورکھیڑا میں آیا، اس وقت آپ کے دائرے میں 1600 طالبان مولا تھے. کتنے؟ 1600 طالبان مولا، دنیا سے بے نیاز، دنیا کو تھوک دیے، صرف خدا ہی خدا. یہ وہ ہستی ہے جن کا آج بہرا 500 سال کا مبارک موقع، یادگار موقع، آپ ہم خوش نصیب ہیں. یہ وہ ہستی ارشاد فرماتی ہے کہ عشق میں انسان کو بہرحال جلنا ہے. دنیا میں عشق الہی اور فخر و فاخر کی، اللہ کے راستے میں فخر و فاخر کی آگ میں نہیں جلے گا تو دوزخ کی آگ میں جلے گا. نفس باقی فساد باقی. اتنا پیارا میسج ہے مختصر سا حضرت شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ نفس اگر باقی ہے تو فساد باقی ہے. عزیزان محترم، جب یہ ہستی اپنے بیٹیوں کے نکاح کی بات آتی ہے تو حضرت شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ اپنے شوہر نامدار سے عرض کرتے ہیں کہ سرکار سرتاج، میں اپنے بیٹیوں کو اسی کو دیں گی جو سر کی آنکھ سے خدا کو دیکھتا ہے. اسٹیٹس دیکھیے، جہیز کیا دیا جا رہا ہے، جہیز کیا مانگا جا رہا ہے. آج کے اور 500 سال 550 سال پہلے کی ہستیوں کا تقوی اور پرہیزگاری. بی بی یہ کہتے ہیں تو حضرت شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدن جی کو تم اپنی بیٹی دو، کیونکہ وہ سر کی آنکھ سے خدا کو دیکھتے ہیں، بارہا دیکھا ہے. چنانچہ نسبت بھی ہو جاتی ہے، رشتہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کو منظور نہیں ہوتا اور آپ کی بیٹی کا نکاح نہیں ہوتا. الغرض ایسے سینکڑوں بشارتیں، سینکڑوں واقعات ہیں، میں بہت مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھا ہوں. حضرت بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب، آپ کی فضیلتیں بہت ہیں. اللہ کے خلیفے نے آپ کو اتنی بشارتیں دی ہیں. اگر ان بشارتوں کا ذکر اور تذکرہ کریں تو یقیناً یہ ہمارے ایمان میں زیادتی کا ذریعہ بنیں گے. لیکن وقت کے حساب سے میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ جب میرے جد اعلیٰ حضرت بندگی میاں سید خنمی ننھی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1228، آج سے قریب 216 سال پہلے کی بات، 216 سال، 40 سال پہلے کی بات اگر رہنے والے دیکھتے ہیں تو یہ نئی سڑک کی یہ حالت تھی، چنچلوڑے کی یہ حالت تھی، حیدرآباد کی یہ حالت تھی. اب 216 سال پہلے جسٹ امیجن، تصور کیجئے، وہاں سے کہاں سے آ رہے ہیں؟ ہندوستان جسے کہتے تھے، جے پور راجستھان، ہسٹیڑے سے آ رہے ہیں. یہاں سے تقریباً 1700 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. ان کو یہاں کے جو مریدین تھے انہوں نے خواہش کی کہ یہاں پر ہماری رہبری کے لیے، ہماری ارشاد کے لیے آپ اپنے بھائی کو بھیجیے. تو حضرت بندگی میاں سید برہان الدین مٹھے میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بھائی سید خنمی ننھی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا 216 سال پہلے. یہ جو دائرہ ہے انہی کے نام کا صدقہ ہے. وہاں سے آئے. آنے کا ریزن ذرا غور سے سنیے. آنے کا ریزن، بلانے والوں کی غرض تو یہ ہے کہ ہماری رشد و ہدایت ہو، دینی معلومات ہو، ہماری دینی ضرورتوں کی تکمیل ہو، مرشد کو بھیجے. چنانچہ حضرت آئے. لیکن آنے کی ریزن میں پہلے ابھی نہیں سناؤں گا. حضرت آگئے 1228 ہجری میں یہاں پر تشریف لائے. 1228 اور 1230 ہجری میں آپ کا بھی سال مبارک ہو گیا، صرف 2 سال میں. اس بیچ میں ایک مریدہ، اس کی خواہش یہ تھی کہ میرے مرشد سید برہان الدین مٹھے میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہی مجھے مشتاق ہونا. میں جب مروں تو میرے مرشد کی ہونا. یہ مرشد کے بھائی ہیں، آمنا صدقنا سرآنکھوں پر، لیکن میرے مرشد کی مشتاق ہونا، میں ان کی بیعت ہوں، ان کی مرید ہوں. اب یہ اس دور کا ہے جب میاں سید نجم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا بھی زمانہ تھا. آج کل لوگ ای میل پہ، انسٹاگرام پہ فارورڈ کرنا، یہ سب چیزوں پہ بلیو کرتے ہیں، لیکن یہ بزرگان دین کے نیٹ ورک پر
اس لیے نہیں کرتے کہ آج جو انہیں دکھ رہا ہے صحیح سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ جو دور میں تھے انہیں وہ چیزیں بڑی بھاتی تھی، اس دور کو سوٹ کرنے والی تھی. تو چنانچہ اس مرحومہ کا، اس خاتون کا انتقال ہو گیا، جنہوں نے وصیت میں بول دیا کہ مجھے میرے مرنے پر میرے مرشد کی مشتاق ہونا. 1700 کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے ہیں. اب اس وقت نیٹ ورکنگ دیکھیے، آنے والی ہستی حضرت بندگی میاں سید قطب ننھے میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مرحومہ کی خواہش کے مطابق یوں کیا، ہاتھ میں مٹی آئی، مراقبہ کیا، ڈال دیا، پھر لیا، پھر دوسری مرتبہ بھی لیا، مرشد کے ہاتھ سے آ رہی اپنے بھائی میٹھے میاں صاحب کے ہاتھ کی مشتقہ کر لیا، ڈال دیا. تو اس وقت بھی جلسی کرنے والے کرے یہ کیا تو بھی ہو رہا، اداکاری، نعوذ باللہ، یہ لے رہے ہیں ڈال رہے ہیں. تو حضرت بندگی میاں سید نجم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمائے کہ ذرا آنکھیں پیدا کرو، ذرا بصیرت پیدا کرو، دیکھو پیچھے میٹھے میاں کھڑے ہیں. وہ ہستی کے چھوٹے بھائی سید قطب ننھے میاں صاحب 1228 ہجری میں آئے. آنے کی غرض بتاتا ہوں کہ آئے یہاں پر کیوں آئے، کہ ان کے دل میں پانچوں خلیفوں کی عظمت تھی، ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی عظمت تھی، اور حضرت شاہ قطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جد اعلیٰ تھے، ان کی بھی عظمت تھی. لیکن ایک ایک کو ایک ایک سے بے پناہ محبت ہوتی ہے. حضرت سید قطب ننھے میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت تھی، بے پناہ محبت تھی. جب ادھر بلاوا آیا تو کہا کہ میں اگر دکن چلے جاؤں تو بورکھڑا قریب ہوگا. قریب ہے بورکھڑا قریب ہے، آج بھی 600 کلومیٹر 550 کلومیٹر قریب ہے. ان کے جذبے پر، ان کی عقیدت پر قربان جائیں. 1228 ہجری میں آئے، 1230 ہجری میں وصال مبارک ہوا. یہاں ایک کم جھوپڑی بنائی گئی، اس میں سونپا گیا. پھر مقررہ وقت کے بعد آج سے 214 سال پہلے بنڈی میں، بگی میں، ٹھیلے میں کیسا لے جایا گیا ہوں گا سوچئے. لیکن اللہ کے عاشق کے عاشق تھے، محبت عقیدت ایسی تھی، اللہ مدد کرا. اور اللہ کے فضل سے حضرت بورکھڑا شریف میں مدفون ہے. حضرت شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چوکھنڈی کے باہر جو پہلی بڑی خبر ہے اسے بتایا جاتا ہے کہ حضرت بندگی میاں سید قطب ننھے میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اس دائرے کے بانی ہے، چنچل گوڑے ہستیڑا دائرے کے بانی ہے. اب یہ ہستی یہاں پر آئی، یہاں سے وہاں گئے. میت لے جانا کوئی آسان بات ہے؟ آج کے دور میں بھی فریزر میں رکھ کے لے جانے پر بھی کچھ نہ کچھ پرابلم ہوتا ہے. لیکن یہ اللہ والے تھے، ان کے جسم صرف ہڈیوں کے ہوتے تھے، اور یہ اللہ کو جب سونپ دیتے تھے تو اللہ کا سونپا رائے گا نہیں جاتا. عظیم ہستیاں. تو حضرت شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت اور محبت میں یہاں پر آئے ہیں تو سوچئے کیسا. 1700 کلومیٹر سے دکن آئے، پھر دکن سے حیدرآباد، دکن سے جانا ہے بورکھڑے میں، وہ بھی میت جانا ہے. میت گئی، دفن وہاں ہوا. تو یہ میری آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں جب انسان سرشار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اپنی چادر رحمت میں لے لیتا ہے بندوں کو. تو الغرض حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب، آپ کے فضائل بہت زیادہ ہیں. لیکن ایک بات اس موقع پر میں خاص طور پر عرض کروں گا کہ حضرت کی جو چوکھنڈی بنائی گئی ہے، مزار شریف جو بنائی گئی ہے، اطراف میں جو دائرہ چھوڑا گیا ہے، لوگ جہالت سے ایک بدعت کو بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا رہے ہیں. چکر لگاتے ہیں اور حوالہ دیتے ہیں کہ مہدی موعود برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میاں دلاور کے جھوپڑی کا طواف کر لو، تمہیں حج کا مقصود مل جائے گا. تو واقعہ یہ ہے کہ ایک بوڑھیا مہدی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آئی اور خواہش ظاہر کی کہ میران جی میں اللہ کا گھر دیکھنا چاہتی ہوں، حج کرنا چاہتی ہوں. ضعیف تھی مہدی علیہ السلام نے اس کی ضعیفی کو اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایک میسج دیا، پیغام دیا کہ عشق الہی کے سے سرشار میاں دلاور جو عشق الہی میں سرشار ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، ان کی جھوپڑی کی تم چکر لگا لو، تمہیں حج کا مقصود مل جائے گا. حج کا جو مقصد ہے، جو منشا ہے، وہ مل جائے گا. یہ نہیں کہ حج ہو جائے گا، ایسا نہیں فرمائے. حج کا جو مقصد ہے وہ تمہیں مل جائے گا. حج کا مقصد کیا ہے؟ نماز کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا دیدار، وہ مل جائے گا. اب اس بات کو لے کر جہالت کے ساتھ حضرت شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چوکھنڈی کے 7 چکر لگاتے ہیں. مہدی علیہ السلام ہجرت کے دوران فرمائے، اور ہجرت کے بعد حضرت شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہدی علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں رہے. ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سارے خلیفوں کو الگ الگ دائرہ باندھ کر رہنے کا حکم جاری فرمایا، تو جب آپ الگ دائرہ باندھ کر رہے، احمد آباد میں بھی آپ کا دائرہ تھا، پٹن میں بھی حضرت شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دائرہ تھا، جالور میں بھی تھا، سانتیج میں بھی تھا، بھنکار میں تھا، چچوڑ میں تھا، احمد نگر، پھر آخری میں بورکھیڑے میں آپ کا دائرہ. اب آپ سوچئے کہ مہدی علیہ السلام اپنی حیات طیبہ میں حضرت ایک بڑھیا کے عرض کرنے پر فرما رہے ہیں کہ میاں دلاور کے، تو کون سا مقام تھا؟ کوئی ایک مقام تھا راجستھان، گجرات یا پھر سندھ کا،
پاکستان افغانستان کون سا مقام تھا؟ وہاں پر مہدی علیہ السلام نے بوڑھیا کو تدبیر دی کہ تمہیں مقصد مل جائے گا حج کا، میاں دلاور کے جھوپڑی حجرے کا تم طواف کر لو. لیکن آج دیکھنے پر افسوس ہوتا ہے، وہاں پر بعض ناسمجھ اپنی قیادت میں طواف کراتے ہیں. مہدی علیہ السلام رسم عادت اور بدعت کو میٹنے اور مٹانے کے لیے آئے تھے. مہدی علیہ السلام کی قوم میں اگر اس قسم کی بدعتیں، اس قسم کی خرافات پھیلنے لگے گی تو یقیناً ہمیں مہدی علیہ السلام کو جواب دینا پڑے گا. الغرض حضرت شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بورکھیڑا شریف میں رہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 1600 اللہ کے طالب آپ کے دائرے میں اس وقت تھے، تو کاسبین بھی ہوں گے سینکڑوں کی تعداد میں. آج وہاں کوئی نہیں ہے، ایک بھی مہدوی اطراف و اکناف میں نہیں، چونکہ ہمیشہ ہجرت کو اختیار کیا جاتا رہا ہے. وہاں پر حضرت شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت خانہ بنانے کے لیے بذات خود لوگوں کے ساتھ شریک رہے. جماعت خانے کی ناٹ آپ پر گری، اس کے بعد اسی ناٹ کے زخم سے آپ کی شہادت ہو گئی. تو اس وقت آپ کی عمر ایک روایت کے حساب سے 80 سال تھی، ایک روایت کے حساب سے 84 سال تھی. 2 ذیقعدہ سن 944 ہجری کو آپ کا وصال مبارک ہوا، مطابق 1538 عیسوی. آپ کو 5 فرزندان تھے. شاہ حبیب اللہ، دوسرے ابو جی یعنی ابو محمد، تیسرے شہاب الدین، چوتھے فرض اللہ، 5ویں سعد اللہ. اور حضرت کے بڑے فرزند شاہ حبیب اللہ حضرت شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات میں ہی وصال کر لیے تھے. تو آپ کے پوترے اور شاہ حبیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ اپنے دادا کی صحبت میں کثرت سے رہے، انہی کو جانشین بنا گیا، انہی سے سلسلہ چلا. تو یہ بہرحال حضرت بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس مجموع المناقب ہے، اور آپ کے مرتبے بہت بلند ہے. مہدی علیہ السلام کی بے شمار بشارتوں میں سے ایک بشارت یہ بھی ہے کہ میاں دلاور تم اشرافوں کے اشرف ہو، یعنی اشرفوں کے اعلیٰ ذات لوگوں کے بھی اعلیٰ ہو. تو مہدی علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلنے والا ایک ایک لفظ برحق ہے. الغرض ایسی بے شمار ہے. اور حضرت شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو محضرہ ہے خاص طور پر اسے پڑھیے، آن لائن بھی ہے، نیٹ پر بھی موجود ہے محضرہ شاہ دلاور. چونکہ اس میں کہ کسی بھی بات سے اختلاف رکھنے پر اجماع کا فیصلہ ہے کہ اس محضر میں بیان کردہ باتوں میں سے کسی بھی بات کا منکر ہونے والا ہم میں سے نہیں ہے. اجماع میں دستخط کرنے والے، شریک رہنے والے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاہ قنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاہ نظام، شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحاب مہاجرین. بڑا طبقہ ہے، تو یہ قوم کا پہلا محضرہ ہے، اور ایسا بڑا اجماعی کام ہے کہ اس میں وہ بنیادی اعتقادات کو بیان کر دیا گیا. آج صورتیں دیکھ کر، مصلحتیں دیکھ کر اور اپنی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے جس قسم کی بنیادی عقائد سے کھلواڑ روا رکھتے ہوئے بھی منصبوں پر بیٹھ کر دھوکہ جو دے رہے ہیں مہدویوں کے لیے، یہ محضرہ ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. جب ہم میں سے نہیں ثانی مہدی فرما دیے، جب ہم میں سے نہیں شاہ قنویر فرما دیے، تو پھر اس کے بعد میں یا آپ کہنے سے کیا ہوگا؟ تو الغرض اس موقع پر میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ ہم اپنے عقیدوں کو اور اپنی عقیدت کو ٹٹولتے رہیں، دیکھتے رہیں کہ کہیں اس پر زنگ تو نہیں چڑھا ہے، زمانے کا زنگ تو نہیں چڑھا ہے، کہیں گناہوں کا زنگ تو نہیں چڑھا ہے، بدعتوں کا زنگ تو نہیں چڑھا ہے. ہمارا عقیدہ بھی مضبوط ہونا، صحیح ہونا، ہماری عقیدت بھی بے لوث ہونا، سچی ہونا، پکی ہونا. تو اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ الہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے، رسول مہدی کے صدقے سے، حضرت بندگی میاں شاہ دلاور مقبول خدا و مقبول مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غایت الرضوان کی روح پاک کو لہجہ بلہجہ، تازہ بتازہ اپنی تازہ ترین تجلیات سے سرفراز فرماتے رہے. حضرت شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے ہم تمام مہدویوں کو اور قیامت تک آنے والے سارے مہدویوں کو عقیدے پر مضبوطی کے ساتھ اور عقیدت میں بے لوث اور کھرے اترنے کی توفیق عطا فرما. خرافات سے، رسومات سے، بدعات سے مکمل طور پر بچنے کی توفیق عطا فرما. حقیقی معنوں میں اللہ ہمیں اپنا عشق عطا فرما کر ہمیں ایک مسافر کے حیثیت سے اس دنیا کی زندگی کو گزار کر عشق اور محبت کے ساتھ اس دنیا سے گزرنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.